چند دن قبل کسی کام سے بائی روڈ لندن جانا ہوا۔ میں نے راستے میں ہائی وے پر ایک ادھیڑ عمر ہچ ہائیکر کو دیکھا جو لفٹ چاہیے کا ہاتھ سے لکھا پوسٹر اٹھائے کھڑا سردی سے کانپ رہا تھا۔ شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک کر اسے بٹھا لیا۔ اس سے گفتگو شروع ہوتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ تھا۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسے کوئی مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ بات کرتے کرتے بھول جاتا تھا کہ کس موضوع پر بات ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ بات کرتے وقت موضوع کی مناسبت سے مختلف اسکالرز کے لکھے ہوئے پیراگرافز لفظ پر لفظ بیان کر رہا تھا۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہچ ہائیکرز کہتے کن لوگوں کو ہیں، پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ہچ ہائیکرز بے گھر ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ دن ایک شہر میں نہیں گزارتے اور ہمیشہ لفٹ لے کر سفر کرتے ہیں۔ جس شہر کے لیے لفٹ مل جائے وہی شہر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ان کی منزل ہوتی ہے۔ ہر شہر میں بے گھر لوگوں کے لیے بنے سرکاری سینٹرز میں کھانا کھاتے ہیں، وہیں غسل کرتے اور کپڑے دھوتے اور سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کر پھر سفر شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کو حکومت کی طرف سے مختصر سا الاؤنس ملتا ہے جو یہ اپنی اضافی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجھ سے لفٹ لینے والے ہچ ہائیکر نے بتایا کہ وہ 13 سال ایک یونیورسٹی میں نابینا اسٹوڈنٹس کے لیے کتابیں پڑھ کر ریکارڈنگ کرنے کی نوکری کرتا رہا، لیکن ایمنیزیا کا مرض بڑھنے کی وجہ سے اسے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ مل گئی اور اس نے اولڈ ہوم میں جانے کے بجائے ہچ ہائیکر بننے کا فیصلہ کیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے میں 3 کتابیں ریکارڈ کر لیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کے بارے میں نہ بھی بتاتا، تب بھی اس کے بولے ہوئے ہر فقرے سے ہزاروں کتابوں کا قاری ہونے کا ثبوت تو مل ہی رہا تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر میں اس سے ادیان عالم، کائنات، ثقافت اور زندگی کے مقصد سمیت کئی موضوعات پر بات ہوئی۔ گو کہ چند منٹس کے ایک موضوع پر بات کرتے ہی وہ بھول جاتا تھا کہ موضوع گفتگو کیا تھا اور ساتھ ہی کوئی نیا موضوع شروع ہو جاتا۔ البتہ اس سے جس موضوع پر جتنی بھی بات ہوئی، اس کے علم اور مدلل انداز گفتگو پر میں رشک میں مبتلا ہوتا گیا۔ وہ ایک سانس میں اپنی کسی بات کی دلیل کے لیے یونانی فلاسفر کا حوالہ دیتا، دوسری میں مسلم اسکالرز کا، اور تیسری میں قرون اولیٰ کے ہندو فلسفیوں کی کہی ہوئی کسی بات سے اپنی بات کو تقویت دیتا، اور اس دوران بھول بھی جاتا کہ بات کس ٹاپک پر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والی بہت سی باتوں میں سے میں چند آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دم سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تم اس روڈ سے کیوں گزرے جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے لندن جانا تھا۔ ہاں وہ تو تمہیں جانا ہی تھا، وہ بولنا شروع ہوا، لیکن تم اس خاص وقت میں وہاں سے اس لیے گزرے کہ وہاں تمہارے لیے قدرت نے ایک امتحان رکھا تھا۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہوتے تب بھی مجھے لفٹ ضرور مل جاتی، کیونکہ قدرت بیک وقت کئی متبادل اسباب کا بندوبست کرتی ہے، لیکن تمہیں اس ناکامی کے بعد اگلا امتحان اس سے مشکل ملنا تھا۔ خود کو انسانیت کے لیے مفید ثابت کرنے کے جتنے مواقع ضائع کیے جائیں، مفید بننا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ وہ بولتا چلا گیا۔ اس نے مزید کہا کہ میں 15 منٹ پہلے اس روڈ پر آ کر کھڑا ہوا تھا اور تم سے پہلے کئی گاڑیاں وہاں سے گزریں۔ میرا تو کام ہی انتظار کرنا ہے۔ میرے سفر کا بندوبست کرنا تو قدرت کا کام ہے، لوگوں کا نہیں۔ مجھے دکھ ان لوگوں کی ناکامی پر ہوتا ہے جو امتحان کے ہر سوال کو برابری کی بنیاد پر سنجیدہ نہیں لیتے۔ کسی کو یاد ہی نہیں کہ زندگی تو بس ایک امتحان ہے اور قدم قدم پر قدرت کے امتحان کے سوال نامے رکھے ہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بات کرتے کرتے پھر بھول گیا اور کچھ سوچنے لگا، میں نے اسے الجھن میں دیکھ کر ٹاپک بدلنے کے لیے پوچھا، ابھی تو شاید تم 50 کے بھی نہیں ہو، اتنے تعلیم یافتہ بھی ہو کر پھر کیوں سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہو؟ تمہیں اپنی بیماری کے باوجود اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوا اسے مجھ سے اس احمقانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا،
دیکھو مجھے گورنمنٹ سے $900 ماہانہ ملتے ہیں، جو بھیک نہیں، وقت سے پہلے ملنے والی ریٹائرمنٹ کی پینشن ہے۔ اگر تم غور کرو تو جان سکتے ہو کہ ان پیسوں سے میں بآسانی ریٹائرمنٹ ہوم میں آسائش کے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن پھر نہ تو خدا کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں گا، نہ میں خود خدا کو دیکھ سکوں گا۔ میں نے پوچھا تم خدا کو کیسے دیکھتے ہو اور کیسے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہو؟ وہ بولا، اپنے اور دوسروں کے لیے قدم قدم پر اس کے بچھائے ہوئے امتحان اور بندوبست میں اسے دیکھتا ہوں، اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں نے سوچا جو خود بے گھر ہے اور سفر کے لیے لفٹ کا محتاج ہے، وہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ لیکن میں نے گفتگو آگے بڑھانے کو پوچھا، تمہارا تو اب کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، پھر تم اس پینشن کا کیا کرتے ہو جو تمہیں ملتی ہے؟ خیرات کرتا ہوں، وہ بولا، اور ساتھ ہی اپنے بیگ کی ایک جیب سے پلان کینیڈا نامی ایک خیراتی ادارے کو دی گئی امداد کے ایگریمنٹس نکال کر مجھے دکھانے لگا۔ ایگریمنٹس اور رسیدوں کے مطابق وہ بندہ خدا افریقہ میں 3 یتیم بچیوں کا فوسٹر فادر یعنی نگہبان تھا، اور ان کی تعلیم اور ہاسٹل کے اخراجات کی مد میں $730 ماہانہ پلان کینیڈا کو عطا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کی وجہ سے ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ پیسے ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ سے خود نکل جائیں۔ میں نے اس کے کاغذات اسے واپس کیے اور پوچھا، یہ تم کب سے کر رہے ہو؟ تب تک وہ پچھلی ساری بات بھول چکا تھا۔ پوچھنے لگا، کیا کب سے کر رہا ہوں؟ میں نے سوال بدلتے ہوئے پوچھا، ہم زندگی کے مقصد پر بات کر رہے تھے، تم یہ بتاؤ یہ زندگی کس بات کا امتحان ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، جب خدا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تب ہی حقیقی زندگی شروع ہوگی، اور اس زندگی میں مراد اس بنیاد پر ملیں گی کہ ہم دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لیے کتنے مفید تھے، اور یہی خلاصہ ایک کلام ہے کہ یہ زندگی خود کو انسانوں کے لیے مفید ثابت کرنے اور شکر گزار رہنے کا امتحان ہے۔ میں نے کہا، یار تم اتنے سمجھدار ہو، تمہیں قرآن بھی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ جواب میں اس نے سورہ نور کی اللہ سے متعلق ایک بڑی آیت کی انگلش ٹرانسلیشن مجھے اس انداز میں سنائی کہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ سے قرآن کی ایک بوسیدہ سی کاپی نکال کر مجھے دکھائی، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس قرآن کی نئی کاپی ہے، تم وہ لے کر یہ مجھے دے دو۔ وہ بولا، نہیں، اس پر میں نے جگہ جگہ اپنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے گاڑی ایک کافی شاپ پر روکی اور دونوں کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے میری گاڑی صفائی کرنے کے بعد اندر باہر سے چمکائی ہوئی تھی، اور بونٹ کھولے اسکرین صاف کرنے والا واشر لیکوڈ اس کی مخصوص ٹنکی میں ڈال رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے سامنے گیس اسٹیشن کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں سے لیا ہے، تمہاری گاڑی میں واشر لیکوڈ والی ٹنکی خالی تھی، اس موسم میں یہ ٹنکی بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ میں نے واشر لیکوڈ کے پیسے دینا چاہے، اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جو ناشتہ تم میرے لیے لائے ہو یہ اس سے سستا ہے۔ اس سے ہونے والی گفتگو کا 5% بھی میں لکھ نہیں پایا۔ وہ تو لندن پہنچ کر میری گاڑی سے اتر گیا، لیکن میں شاید لمبا عرصہ اس انسان کو نہ بھول پاؤں۔ واپس آ کر اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ میں نے صوفی ہچ ہائیکر کے نام سے کیا۔ تحریر رضوان خالد چودھری، آواز خالد سید۔